अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सईद टीवी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, टाइटैनिक जहाज़ का नाम तो आपने सुना होगा। ये जहाज़ अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। ये जहाज़ क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बिना पर डूबा, और टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को आज तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आज हम इन राज़ों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर हस्ब मामूल चैनल पर जो हमारे नए नाजरीन हैं और जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सईद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, वो अब सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, देखने वाले अक्सर दोस्त जानते होंगे कि कैसे 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज़ बर्फ़ की चट्टान से टकराकर टूट गया। 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन चंद राज ऐसे हैं जो अब तक आपको मालूम नहीं होंगे, और इसके डूबने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बातें जो सबसे छुपाई गई थी। लगभग 882 फुट लंबा, 15 फुट ऊंचा और 52 फुट चौड़ा जहाज़ टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। इसका वज़न 46,388 टन था। इसको तैयार करने वालों का मानना था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा और ना ही कभी टूटेगा। तो इसे सिर्फ एक बर्फ़ की चट्टान कैसे तोड़ पाई। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि जहाज़ के डूबने की वजह महज एक बर्फ़ की चट्टान नहीं थी। वो दाँत जिससे जहाज़ तैयार किया गया था, आग जलने की वजह से अपनी ताकत खो बैठी थी। ये निदात कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगातार जलती रही और अमले को इसकी खबर नहीं हुई। साइंसी नुक्ता नज़र के मुताबिक जलने के बायस ये दाँत 75% तक कमज़ोर हो जाती है। यही वजह भी है कि टाइटैनिक बर्फ़ की चट्टान से टकराने के बाद दो हिस्सों में तकसीम होकर समंदर की आगोश में चला गया। बहरहाल ये हादसा तो रोनुमा हो ही गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, RMS टाइटैनिक के नाम से जाने जाने वाला ये जहाज़, जिसको कभी न डूबने वाला जहाज़ करार दिया गया था, बदकिस्मती से अपने पहले ही सफ़र में बुरी तरह नाकाम होकर डूब गया। इसके बारे में तकरीबन बेशतर लोग जानते होंगे। इसके बारे में एक फ़िल्म टाइटैनिक के नाम से भी बनाई गई, जिस पर हकीकी टाइटैनिक से कहीं ज़्यादा रकम खर्च की गई। 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर तदाबीर नाकाम होती चली गई। इन्हीं कोशिशों में 73 साल बीत गए। फिर सन 1985 में रिबोट रिसर्चिंग टीम और बार्लेट ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। अब टाइटैनिक के मुतालिक कई राजों से पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि जब ये जहाज़ डूबा तो ये साबित था, मगर इसका मलबा दो हिस्सों में तकसीम होकर 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला। जब जहाज़ का मलबा मिल गया तो उनके अंदर से कीमती जवाहरात, बर्तन और शराब की बोतलों जैसे सामान को निकाल लिया गया, मगर इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया। इसके मलबे को आज तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके मलबे को निकाला क्यों नहीं गया, ये आज तक का एक राज है, जिसकी गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सोचने की बात तो यह है कि आखिर तमाम कोशिशों और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इसके मलबे को क्यों नहीं निकाला जा सका। क्या ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इसके मलबे को पानी से बाहर नहीं निकाला जा रहा। ऐसा नहीं कि इस जहाज़ को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकालने की कोशिशों के मंसूबे बनाए गए, लेकिन किसी पर भी अमल दरामद न हो सका। क्योंकि एक बड़ी वजह तो ये थी कि इस जहाज़ को जब तलाश कर लिया गया तो इसकी बॉडी बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। दूसरा, टाइटैनिक का वज़न बहुत ज़्यादा था और इसके साथ साथ पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, और जहाज़ समंदर की गहरी तह में मौजूद था। इस वजह से इसके चंद हिस्सों को बाहर निकाला जा सका। इसके लिए न तो बहुत ज़्यादा वज़न सहने वाली मशीन या इतना बड़ा मैग्नेट था जो इस देवहेकल टाइटैनिक जहाज़ के वज़न को खींच सकता, और न ही किसी किस्म की तदबीर पर अमल दरामद हो सकता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल पहले माहिरीन ने पिंग पोंग बॉल्स के ज़रिए बाहर निकालने की तजवीज़ पर अमल दरामद करना चाहा, मगर ये तरीका बेसूद निकला। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। पिंग पोंग बॉल्स के ज़रिए
دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کا پلان بنا کہ پنگ پونگ بال سے ٹائٹینک جہاز کو بھر دیا جائے تو جہاز کو دھکیلنے میں آسانی ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یہ پنگ پونگ بالز سمندر کی آغوش میں ڈوبتی ہی ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے سے پہلے ہی پانی کے پریشر کی وجہ سے پھٹ سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں سے نکالنے کے لیے ہیلیم کے ایک بہت بڑے غبارے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک زیر غور آئی کہ ہیلیم کے غباروں کو ٹائٹینک کے جہاز کے مختلف اطراف سے باندھ دیے جائیں تو وہ اس کو اپنے آپ اوپر کھینچ لائیں گی، لیکن انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان غباروں کو پانی کے اندر پمپ کیسے کیا جائے گا، یعنی پانی کے اندر کس طرح غباروں میں گیس بھری جا سکے گی، لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہو گیا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہی آ گئی کہ سوال تو بہت سے ہیں پر جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہر کوئی اپنا آئیڈیا دینے لگا لیکن مکمل طور پر کسی بھی پلان پر عمل درآمد نہ ہو سکا کیونکہ ہر پلان میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا تھا۔ پھر ایک آئیڈیا یہ دیا گیا کہ برف کی کثافت پانی سے کم ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ برف پانی کی سطح سے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ آرتر نیکی نامی شخص نے ٹائٹینک جہاز کو برف میں تبدیل کرنے کا آئیڈیا دیا اور کہا کہ اگر ملبے کے چاروں طرف برف جما دی جائے تو جہاز برف جمنے کی وجہ سے ہلکا ہو جائے گا اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا، اس کے بعد اسی کنارے تک لے جانے میں آسانی ہوگی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک آئیڈیا امریکہ کے انجینئر جان پیرس نے بھی دیا۔ اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا۔ خیال تو بہت زبردست تھا، لیکن برٹش کی گیس کمپنی بوک کے اندازے کے مطابق اس کام کے لیے 1.5 ملین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی۔ تو سوال یہ اٹھا کہ سمندر کی گہرائی میں اتنی زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس کس طرح لے کر جائے۔ دوستو، اس طرح کے بہت سارے ناقابل عمل درآمد آئیڈیاز دیے جاتے رہے، پھر آخر کار میخل روڈنیسٹے نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ بتایا کیونکہ یہ بہترین ابدوز ڈیزائنر ہے۔ ان کے ابدوزیں دنیا میں کئی جگہ میں حصہ لے چکی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ مشن کے ساتھ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا پلان بنایا کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ آٹومیٹک مشین اس کی خود بخود صفائی کرے گی کیونکہ ایک لمبے عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ہر حصے پر کائی جم گئی تھی، لہٰذا اس کی صفائی کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کی صفائی کے بعد مضبوط ترین کیبل کے ذریعے خالی کشتی سے جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشینیں ہی کریں گے۔ اس کے بعد اگلا قدم ایسی ابدوز ڈھونڈنے کا ہوگا جس سے ٹائٹینک جہاز میں گیس بھری جا سکے اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے۔ اس کے علاوہ اس مشن میں بہت بڑی بجلی کی سپلائی کی بھی ضرورت تھی۔ میخل کے مطابق ایک فل فلش پاور پلانٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تقریباً 20 ملین واٹ فی گھنٹہ بجلی درکار ہے اور یہ پلانٹ پانی کی سطح پر بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ فلوڈڈ پاور پلانٹ بھی مثال آئیڈیا تھا، لیکن اس کے باوجود انتہائی گہرائی میں جانے والی کیبلز پانی کے پریشر کی وجہ سے ٹوٹ بھی سکتی ہیں کیونکہ یہ سب کچھ پانی کے اندر 4 کلومیٹر نیچے ہونا تھا۔ پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجٹ نہیں مل جاتا۔ بہرحال یہ پلان بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ دوستو، ٹائٹینک کی اس دیو ہیکل جہاز کے ملبے کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے پلانز پیش کیے گئے، لیکن ہر پلان میں کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی، کبھی تو بجٹ کی کمی کے باعث اور کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ تب ڈالتی ہے جب اسے منافع کی امید ہو۔ ٹائٹینک کو باہر نکالے جانے پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے۔ ٹائٹینک جہاز کے اندر جو بھی قیمتی سامان ملا جیسے جیولری، شراب کی بوتلیں اور قیمتی برتن سب سے پہلے ہی نکال لیے گئے تھے۔ اب فرض کریں کہ کوئی کمپنی اس جہاز کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا لگایا گیا پیسہ واپس وصول کر پائے گی؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ٹائٹینک کے ملبے کو نکال کر اس کا میوزیم بھی بنا دیا جائے
تو بھی اس رقم کی واپسی خواب و خیال ہی لگتی ہے۔ تو ایسے میں کون ہوگا جو اپنی رقم ڈبونے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگانے کا رسک لے گا، جبکہ ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سمندر میں موجود بیکٹیریاز اس جہاز کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2030 میں ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریاز مکمل طور پر چھٹ کر جائیں گی، یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اس دیو ہیکل جہاز کے ملبے میں آبی جانداروں نے اس میں اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ بہرحال اس ساری کہانی کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ اس کی 3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے ہوئے بہت زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ اگر اس جہاز کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ بکھر جائے گا۔ نمبر 2، جہاز کا ملبہ سمندر کی کچھ زیادہ ہی گہرائی میں ہے، جہاں تک پہنچ پانا اور کام کرنا بے حد مشکل ہے۔ نمبر 3، اس کو باہر نکال کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انہی پوائنٹس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ بے شک ٹائٹینک کے جہاز کو پانی سے باہر نہ نکالا جائے، مگر پھر بھی یہ کبھی بلایا نہ جا سکے گا اور اس کا قصہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔